ہمارے چینل اللہ سے ان قرآن کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ حضرت خباب غریب آدمی تھے، اوور ٹائم لگانے کے لیے آس بن وائل بڑا پکا مشرک پاس گئے، اس کے ساتھ معاملات طے ہو گئے۔ فرماتے میں نے مزدوری کی اور میں تھک گیا کام کر کر، اور جب مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو مزدور نے بڑی بڑی منصوبہ بندی کی ہوئی ہوتی ہے کہ بچے کو کپڑے لے کے دینے ہیں، چھوٹی بیٹی کو بیگ لے کے دینا ہے، اور جو بیٹی بیاہ دی ہے اس کو تحفہ بھیجنا ہے، بڑی اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ وہ کمیٹی بندہ سال پورا انتظار کرتا ہے، اور کمیٹی والا اگر کہے نا 10,000 کم لے لو، بندہ کہتا ہے یار تیری مہربانی، میں نے تو سارے پیسوں کا بیلنس کیا ہوگا اور بڑی میں نے انتظار کیا ہے کہ یہ دن کب آئے گا، اور تو مجھے کہہ رہا تھوڑے کم لے لو۔ اور بڑا بندے کی شدت بھرا انتظار ہوتا ہے، آتے ہیں تو وہ چاہے وہ 1 گھنٹہ ہی خوشی رہے لیکن وہ رہتی۔ کہتے میں نے محنت کی، میں تھک گیا، مزدوری کی، وجود میرا چکنا چور ہو گیا، اور جب میں پیسے لینے کے لیے آس بن وائل کے پاس گیا، میں نے کہا میرے پیسے دے دو، کہنے لگا نہیں دیتا۔ سنو کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دینے پیسے۔ میں نے کہا یار میں نے مزدوری کی ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، اور کتنے دن لگا کے میں نے تیرا کام ختم کیا، میرے پیسے دے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ پیسے دوں گا۔ وہ کیا؟ کہنے لگا تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اسے کہا کہ اگر میں تیری بات نہ مانوں تو کہنے لگا میں پیسے نہیں دوں گا۔ حضرت خباب فرماتے مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اس کی بات کا دکھ بھی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور یار بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے کوئی مایوسی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں واپس آیا تو ایک صحابی مجھے کہنے لگے 2 منٹ کے لیے کیا ہی دینا تھا، پیسے تو لے لیتے، اسلام حکمت کا بھی تو سبق دیتا ہے نا۔ اور میں نے کہا چھوڑو 4 پیسوں کے لیے میں 2 منٹ کے لیے بھی مدینے والے رسول کا انکار نہیں کر سکتا، 2 منٹ کے لیے بھی انکار نہیں کر سکتا، پیسوں کا کیا ہے، اللہ پھر عطا کر دے گا۔ حضرت سہیب بن سنان رومی حضور کے صحابی ہیں، روم سے مکے آئے تھے اور بڑی مشقت کر کے مال کمایا۔ بہت سارے لوگ محنت کر کے بھی کماتے ہیں، چلیں کچھ لوگ غلط طریقے سے بھی پیسہ جمع کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو مشقت بھی کرتے ہیں۔ اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے مالدار ہیں پر سویرے اپنے مزدوروں سے پہلے اٹھتے ہیں، را کے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہ پہنچے تو مزدور کام ہی نہیں کرتے۔ یہ سارے کام وہ کرتے ہیں، مشقت کے ساتھ آگے جاتے ہیں، اور پھر ان کو نا وہ جو آشیانہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور آدمی چھوٹے لیول سے اوپر جائے تو اس میں جو کہ ہر چیز خود مینج کی ہوتی ہے، اسے بڑا پیار ہو جاتا ہے اپنے آشیانے سے، اس گلدستے دے کے میں نے یار ایک غریب آدمی تھے، محنت کی، جدوجہد کی، مکے آ کے مال کمایا، انڈسٹری سمجھنے لگائی، کچھ انہوں نے نا جی باغات بھی خرید لیے، کچھ نخلستان بھی ان کے ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ ادھر سے نا نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا اشارہ دے دیا۔ کچھ صحابہ تو پہلے حبشہ چلے گئے تھے اور باقیوں کو لے کے سرکار مدینے چلے گئے۔ اب مکہ شریف میں رہنا درست ہی نہ رہا مسلمانوں کے لیے۔ آپ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ حضرت سہیب ایک مالدار آدمی، اور مالدار بندے کا کاروبار چھوڑ کے، انڈسٹری چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرنا یہ ایک بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ حضرت سہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے اندر اندر سارا کچھ سمیٹا، جو پیسے تھے، دولت تھی، گٹریوں میں باندھی، اونٹ کے اوپر رکھی، فرمایا جا رہے ہیں بھائی۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو ابو جہل بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آ گیا، کہنے لگا آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ ادھر ہی رہیں۔ اور یہاں ایک میں معاشی بات بھی کرتا ہوں، ہمارے حکمران معیشت کی بڑی بات کرتے ہیں۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا، اور اسے بھی اتنا پتا تھا کہ انویسٹر کو ملک سے بھگایا نہیں جاتا، یہ اسے بھی پتا تھا۔ اس نے حضرت سہیب ابن سنان کو یہ آفر دی، یہ واحد بندہ جسے آفر دی، کہنے لگا سہیب ہم تمہیں تنگ نہیں کرتے، تو مکہ شریف میں رہ کے اپنی مرضی کی نمازیں پڑھو، اپنے طریقے پر عبادت کرو، پر مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت سہیب کہنے لگے میں مکے جن کی وجہ سے رہتا تھا جب وہی نہیں مکے رہے، آپ سمجھے میری بات کو؟ اس نے کہا آپ رہیں جیسے دل کرے، مکے میں کعبے میں عبادت کریں۔ تو حضرت سہیب فرمانے لگے میرے نبی پاک گئے ہیں مکے سے چلے، حضور پہنچ گئے مدینے میں،
अब तू मुझे काबे की कुंजियां भी दे दे तो फिर भी मक्के में नहीं रहूंगा, मदीने ही जाऊंगा। तो कुंजियां भी दे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। फरमाया मैं नहीं रहता, अब मैं जाऊंगा। उन्होंने फिर सख्त रवैया अख्तियार किया, सख्त। वलीद बिन मुगीरा ने तो खंजर निकाल लिया, कहने लगा तू गरीब आया था रूम से और तूने यहाँ की इतनी जायदादें बनाई हैं, तो माल तूने मक्के में कमाया तो हम ले जाने नहीं देंगे। तो हजरत सुहैब कहने लगे खंजर तो पीछे कर, क्या चाहिए तुझे? उन्होंने कहा जी ये जो माल आपने कमाया है ना, ये मक्का शरीफ में रह करके कमाया है, हम ले जाने नहीं देंगे। तो हजरत सुहैब फरमाने लगे माल की मेरी नजर में औकात भी कोई नहीं, तुम सारे के सारे पैसे रखो पर मुझे कोई मदीने जाने से रोक नहीं सकता। सारे पैसे, अल्लाह करे आपको समझ आए। आज तो लोग थोड़ा सा वो 1-1.5-2 लाख रुपया लगता है हाजिरी दे के हरम शरीफ की आ जाते हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं क्या बात है, मेरी बड़ी शान है। लेकिन देखो मदीने जाने की कीमत कितनी थी, सारा ही माल दे आए, सारा ही माल, और हर शय दे दी, हत्ता के ऊंट से कजावा भी उतार लिया अबू जहल, कजावा भी उतार लिया। कजावे के बगैर ऊंट का सफर बड़ा मुश्किल होता था, अरब के अंदर पसीना बड़ा सख्त आता था, तहमत वाले लोग होते थे, अजियत होती थी। लेकिन बगैर कजावे के सफर करके जब मदीने पहुंचे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहेब तू जो तिजारत करके आया ना, जो कारोबार तू आज करके आया है, ये कारोबार समझना ना कि मैं बड़ी कीमत अदा करके आया हूँ। फरमाया तूने माल थोड़ा खर्च किया है पर अल्लाह को भी राजी कर लिया, अल्लाह के रसूल को भी राजी कर लिया। ये ना समझना कि मैंने बड़े पैसे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहैब आज जो तिजारत की है बड़ी नफे वाली की है, पैसे थोड़े लगाए हैं और रब रसूल को राजी कर लिया है, थोड़े पैसे। तो सहाबा किराम ने ना वो कमिटमेंट थी उनकी दीन के साथ कि कोई चीज उन्हें पीछे हटा सकती। वो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने ना अपने जूते किसी को तोहफे में दे दिए, तो ख्वाजा मीर खुसरो ने 2 लाख रुपए के खरीद लिए। मेरे मुर्शद के जूते हैं ना 2 लाख के खरीद लिए, और खरीद के ना चले किसी ने फतवा लगाना हो तो लगाए, पर हम क्या करें, तरीकत के लोग हैं ना, बातें करनी पड़ती है। इमामा शरीफ के अंदर जूते रख लिए, टोपी के ऊपर एक जूता इधर रखा एक इधर रखा, और ऊपर पगड़ी बांध ली। ऊपर पगड़ी शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, ऊपर पगड़ी बांध ली। ख्वाजा निजाम साहब तकरीर कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हज़रत अमीर खुसरो भी आके बैठ गए। तो फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि बड़ा खुश नसीब हूँ, 2 लाख के जूते खरीदे हैं मुर्शद के, और उस जमाने में 1 रुपए के 4 जूते आते थे। 2 लाख के जूते खरीदे हैं, बड़ा खुशबख्त हूँ। तो ख्वाजा साहब तकरीर करते करते मेरी तरफ मुंह करके कहने लगे अमीर खुसरो जितना तेरा मेरा प्यार है ना, तूने को कीमत नहीं डाली, वैसे तू को साडा मोल नहीं पाया, बस 2 लाख इतना तेरा मेरा प्यार है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये भी एक मजा है, ये भी एक वादी है, और ये भी एक कैफियत है। जो उतर जाता है वो इसको थोड़ा सा समझ जाता है। का तू साडा को मोल नहीं पाया बेलिया 2 लाख। तो अमीर खुसरो रो पड़े, कहने लगे हुजूर मैं भिखारी सा बंदा हूँ, जेब में थे ही 2 लाख, गरीब सा आदमी हूँ, थे ही 2। सोने ज्यादा होते तो मैं ज्यादा पेश करता, थे ही इतने जितने थे मैंने